یہ مدینہ کا وہ واقعہ ہے جب ایک اونٹ کی خرید و فروخت نے پوری بستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل اور سخاوت کا ایک ایسا سبق دیا جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ مدینہ منورہ کی ایک صبح نہایت پرسکون تھی۔ سورج کی نرم کرنیں کھجوروں کے درختوں کے درمیان سے زمین پر پڑ رہی تھیں، اور مدینہ کی گلیوں میں ایک عجیب سی سکون بھری فضا پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی کھیتوں کی طرف جا رہا تھا، کوئی بازار کی طرف، اور کچھ لوگ مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ انہی دنوں ایک نوجوان صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی مدینہ میں رہتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک نہایت سادہ دل اور محنتی انسان تھے۔ ان کی زندگی میں سادگی تھی اور دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موزن تھی۔ ان کے پاس ایک اونٹ تھا جو ان کے سفر اور کام کا سہارا تھا، لیکن اس زمانے میں حالات ہمیشہ آسان نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے تھے جب انسان کو کسی مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ گھر کے حالات کچھ تنگ تھے اور انہیں اپنی کچھ ضروریات پوری کرنے کے لیے مال کی ضرورت تھی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید بہتر ہو کہ وہ اپنا اونٹ بیچ دیں تاکہ کچھ رقم حاصل ہو جائے اور گھر کے حالات بہتر ہو سکیں۔ اسی سوچ کے ساتھ ایک دن وہ اپنا اونٹ لے کر مدینہ کی گلیوں میں نکلے۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا اور بازار کی رونق بڑھنے لگی تھی۔ اسی دوران اچانک سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوئے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ہمیشہ کی طرح نور اور شفقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام بھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت جابر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، اے جابر، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت جابر نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کے ساتھ بازار جا رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اسے بیچ دوں کیونکہ مجھے کچھ ضروریات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، کیا تم اپنا اونٹ مجھے بیچ دو گے؟ حضرت جابر کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والا ہر معاملہ برکت سے خالی نہیں ہوتا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو یہ اونٹ آپ ہی کا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں جابر، ہم اسے خریدیں گے تاکہ تمہیں اس کی قیمت بھی ملے۔ چنانچہ اونٹ کی قیمت طے ہو گئی اور دونوں مدینہ کی طرف چلنے لگے۔ سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہایت محبت بھرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات پوچھے اور ان کے گھر کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد احد کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور میرے گھر میں کئی بہنیں ہیں جن کی ذمہ داری اب میرے کندھوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات بڑی توجہ سے سنی اور ان کے دل کی کیفیت کو محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کی مشکلات کا ہمیشہ خیال رہتا تھا۔ سفر جاری رہا اور اونٹ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مدینہ کی طرف بڑھتا رہا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ
جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو میں تمہیں اس اونٹ کی پوری قیمت ادا کروں گا۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کی طے شدہ قیمت ادا کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ خوش تھے کیونکہ ان کی ضرورت پوری ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ان کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دینے کے بعد مسکرا کر فرمایا، اے جابر، یہ اونٹ بھی تم ہی رکھ لو۔ حضرت جابر حیران رہ گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اسے خرید لیا ہے، پھر آپ اسے مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا، جابر، ہم نے اسے خریدا بھی ہے اور اب یہ تمہیں تحفے میں دے رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا دل محبت اور عقیدت سے بھر گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کا ایسا اخلاق دیکھا جو دنیا کے کسی بادشاہ یا امیر کے پاس نہیں تھا۔ یہ صرف ایک اونٹ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کردار کا ایک روشن نمونہ تھا۔ صحابہ کرام جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کے دلوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بڑھ گئی، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے ساتھیوں کی آسانی کا خیال رکھتے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہونے لگا اور سب لوگ کہنے لگے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا اور مہربان انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت جابر بن جب اپنے اونٹ کے ساتھ گھر واپس آئے تو ان کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اونٹ اب صرف ایک جانور نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور برکت کی نشانی ہے۔ اس واقعے نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک نیا حوصلہ پیدا کر دیا، کیونکہ انہیں محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر صحابی کے ساتھ ایک باپ کی طرح شفقت فرماتے ہیں۔ یہی وہ اخلاق تھا جس نے لوگوں کے دل جیت لیے، اور یہی وہ کردار تھا جس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ تجارت صرف منافع کا نام نہیں بلکہ اس میں رحم اور سخاوت بھی ہونی چاہیے۔ انسان اگر دوسروں کی آسانی کا خیال رکھے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور یہی وہ سبق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے دنیا کو سکھایا۔ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ خوبصورت واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل GS مغل اسلامک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی سچی اور دل کو چھو لینے والی اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔